اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ پھر اسی بھی مجھ سے اس سے پہلے کی آپ بات کو طول نہ دیتے ہوئے بات کو مختصر کریں۔ ارے میں تو مختصر اور بھی کر دیتا، لیکن چلیے موضوع پہ آ جائیے، کیا کام ہے بتائیے۔ ارے اللہ، رفایت بھائی نے نمبر دیا تھا اور میں الحمدللہ بریلی سے فارغ ہوں، انیس مصطفیٰ مصباحی ہوں، اور میں اچھے انداز میں اور اچھی اپنی بھائی کے کہنے پہ بات کر رہا تھا، لیکن آپ نے شروع کیا اس میں ہی مجھے مشکوک کر دیا، تو میں کیا کروں۔ آپ جان رہے نا رفایت بھائی کو، اپنے جو احمد آباد میں ہے؟ شکریہ۔ تو خدا کہتے کہ تھوڑا ذہن اور اخلاق تھوڑا وسیع ہو، میں یہی کہوں گا اس وقت، معاف کریے گا۔ جزاک اللہ۔ تو میری ایک اچھی گفتگو ہو رہی تھی، تو وہ مولانا عبد الباری صاحب سے متعلق کچھ گفتگو تھی، تو انہوں نے ماشاءاللہ آپ پر اعتماد کرتے ہوئے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، مجھے ضرورت تھی ان چیزوں کی۔ کہ وہ کچھ خطوط ہیں جس میں ان کی توبہ یا کچھ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ خاص گفتگو ان کی ہوتی تھی خطوط کے ذریعے، تو بولے آپ میرا حوالہ دے دیں، ابھی بات ہوئی، بولے انشاءاللہ ان کے پاس وہ محفوظ ہے، تو اس میں وہ تاریخ وغیرہ بھی ہے کہ کب آپ نے توبہ کی اور وہ کیا خطوط تھے۔ میں نے کہا انشاءاللہ، بس یہ تھوڑا سا تھا تاکہ اطمینان ہو جائے۔ تو مطلب عبد الباری فرنگی مالی کے بارے میں آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں؟ جی 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 جی۔ تو اس میں کیا جاننا چاہتے ہیں؟ کیا ان پر کفر کا فتویٰ تھا؟ اگر تھا، یا ان سے توبہ کا مطالبہ ہوا؟ اگر ہوا تو کیا وہ توبہ کر چکے؟ اگر کر چکے تو وہ تحریر اور تاریخ اور سن کیا ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے 1912 کے اندر 1912 کے اندر انہوں نے جو اعلیٰ حضرت سے جو براہ راست ملاقات ہوئی، تو ملاقات ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین پیش کی اور حفظ الایمان کی عبارت پیش کی کفریہ۔ ٹھیک۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے تو گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر جو ہے پھر اعلیٰ حضرت نے اس کے بعد پھر رنجش ہو گئی آپس میں، اور رنجش ہونے کے بعد آپ نے حسام الحرمین کی تصدیق اور جو ہے اشرف علی تھانوی کو جو ہے کافر نہیں مانا، جس کے اندر حسام الحرمین کے علماء نے من شک فی کفر ہی واضابی فقط کفر کے تحت جو ہے ان کو پر فتویٰ دیا تھا۔ آپ نے اس کو پس پش ڈال دیا کہ ہمیں گستاخی نظر نہیں آ رہی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آخرکار پھر 1920 کو 21 کے دور کے اندر اعلیٰ حضرت کی موجودگی کے اندر علامہ حامد رضا صاحب نے، آپ کے اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے، ان کا فتاویٰ میرے پاس موجود ہے، اس کے اندر آپ جو ہے لکھنؤ جاتے ہیں اسٹیشن پہ، اور لکھنؤ اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو کافی علماء جو استقبال کے لیے آتے ہیں اسٹیشن پر، اور آپ بگی سے نکلتے ہیں تو عبد الباری فرنگی مالی آپ سے جو ہے ہاتھ بڑھانے کے لیے مسافہ کرتے ہیں، آپ نے جو ہے مسافہ آپ جو ہے پیچھے کر لیتے ہیں، ہاتھ نہیں ملاتے ان سے، اور اس میں جو ہے کیا نام ہے علامہ امجد علی اعظمی بھی موجود تھے، اور اس کے اندر کیا نام ہے غالباً میرے حساب سے جو ہے سعید احمد کاظمی بھی موجود تھے، اور جو پاکستان میں رہتے ہیں، جب بٹا تھا ہندوستان پاکستان، وہ بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے ایسا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جب تک ہمارے آپ کے جو مذہبی معاملات ہیں، جو اختلاف ہے، جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جائیں گے تب تک میں آپ سے نہ جو ہے مسافہ کروں گا نہ معانقہ کروں گا۔ تو انہوں نے جو ہے پھر علامہ امجد علی اعظمی نے آپ کو سمجھایا، اس کے بعد لوگوں نے سمجھایا، پھر آپ نے جو ہے توبہ بھی کی باقاعدہ، علامہ امجد علی اعظمی نے جو ہے توبہ نامہ تحریر کیا۔ 1920 کے لاسٹ میں اعلیٰ حضرت کے وصال کے قریب بالکل انہوں نے اس بات سے توبہ کر لی تھی۔ اچھا، یہ جو آپ بتا رہے ہیں حامد رضا صاحب کی کتاب ہے، اور یہ اس میں ہے کیا؟ کس میں؟ یہ جو ابھی آپ نے بتایا، تو یہ جو اسٹیشن پہ گئے اور مسافر نہیں کیا، انہوں نے خود براہ راست اپنا پورا واقعہ لکھا ہے اس کے اندر۔ یہ کس میں ہے؟ انشاءاللہ دیکھوں گا۔ ہاں، وہ براہ راست پورا واقعہ ہے ان کا، انہوں نے خود یہ واقعہ لکھا ہے کہ میں گیا ایسے سے۔ یہ کس میں ہے؟ کون سی کتاب میں؟ یہ جو ہے جیسے مفتی اعظمین کی ہے فتاوی مصطفیہ، جی، اور جو ہے فتاوی حامدیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فتاوی مصطفیہ تو غالباً میرے پاس مفتی اعظم ہند کی ہے وہ۔ ہاں، اس میں تو شاید مجھے نہیں یاد آتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جی، میں نے کہا فتاوی حامدیہ کے اندر ہے موجود۔ اچھا، تو فتاوی حامدیہ ہے آپ کے پاس؟ جی ہے نا میرے پاس۔ اچھا، تو اس کا مجھے کچھ حوالہ ذہن میں ہو؟ اسکین میں آپ کو بھیج دیتا ہوں اسی نمبر پر۔ ایک منٹ میرا سے لکھ لوں، فتاوی حامدیہ۔ کچھ ذہن میں اس کا جلد یا صفحہ ہے؟ نہیں، ایک ہی جلد میں آتی ہے۔
شکریہ، بہت شکریہ فتاوی حامدیہ. ٹھیک ہے. اس میں اور ایک کتاب آئی تھی الطاری الداری. اچھا. ہاں الطاری الداری. اب حضور مفتی اعظم ہند کے مرتب اعلیٰ حضرت نے 101 وجوہات سے جو حکم کفر نافذ کیا. ٹھیک ہے. اچھا. ہاں اس میں باقاعدہ خط بھی موجود ہے، اور اس میں خط میں جو ہے یہ بہت بہتر. میں انشاءاللہ تو یہ اگر میں اس کو منگوانا چاہوں تو کہیں نیا ایڈیشن اس کا فتاوی حامدیہ کا ایڈیشن منگوانا کہ آج تو پی ڈی ایف اویلیبل ہے، آپ پی ڈی ایف میں سے نکال کے پڑھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. دوسرا ایک اور چیز یاد آ رہی، دیکھیے ایک عبدالحی فرنگی محلی، یہ الگ ہے کیا؟ ہاں عبدالحی فرنگی محلی، یہ جو ہے عبدالحی جو ہے جو فتاوی عبدالحی کے نام سے جو شائع ہوتا ہے وہ الگ ہے ذرا سے. یہ بھی اسی دور کے ہیں؟ ہاں اسی دور کے ہیں. اچھا، ان سے کچھ رابطہ یا کچھ خط و کتابت ہے اس سلسلے میں؟ تکفیر کے معاملے میں تکفیر کے معاملے میں ہے، ان سے معاملہ ہے. ہاں تکفیر کے معاملے میں ہے، مگر وہ زیادہ شوری سے نہیں ہے معاملہ. وہ زیادہ نہ اٹھتا ہے نہ کیا جاتا ہے، نہ اعتراض پیش کیا جاتا ہے ان کا. اچھا. ان کے وہی عقائد تھے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد تھے. مطلب یہ عبدالباری صاحب سے پہلے ان سے پہلے کے ہیں. یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اولیاء نزہۃ الاولیاء کے نام سے غالباً انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس میں تمام اولیاء کے جو ذکر اس میں انہوں نے کیا ہے، اور شاید میرے خیال سے 40 جلدوں پر مشتمل کتاب آتی ان کی ہے. وہ تو نزہۃ الخواطر ہے. ہاں نزہۃ الخواطر ہے. وہ تو نزہۃ الخواطر ہے. بہت شکریہ بھائی، اللہ خوش رکھے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آپ سے وہ آپ نے کہا نا پھر وہ حوالہ آپ مجھے. آپ کہاں سے؟ بریلی شریف سے کہاں سے ہیں؟ میں تو یہ راجستھان ایم پی کی بالکل بارڈر پہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا امام ہوں. آپ کا یہ تو پھر اس میں آپ تحقیق کیا کر رہے ہیں؟ کسی نے آپ سے سوال پوچھ لیا ہے کیا؟ ہاں کہنے لگے انہوں نے تو پھر کچھ نہیں کہا تھا، تو ان کو کافر کیوں نہیں کہتے؟ میں کہ بھائی میں جب تک مطالعہ نہیں ہو، میں چیزیں نہیں دیکھوں، میں کیسے کچھ بات کروں. اصل میں فتاوی مظہریہ کے اندر جو ہے انوار قمریہ کے اندر یہ دو جو ہے کتاب ہیں جس سے یہ اعتراض پیش کرتے ہیں. کون سی کتاب؟ انوار قمریہ. یہ کس کی ہے انوار؟ یہ میرے پاس ہے نا. اور جو ہے فتاوی مظہریہ جو ہے مظہر حسین صاحب کی جو ہے کتاب ہے، اس کے اندر بھی معاملہ ہے. تو انہی سے متعلق گفتگو ہے. ہاں انہی سے متعلق گفتگو ہے. دیوبندیوں کے بڑے بڑے اکابروں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ عبدالباری فرنگی محلی کو کافر کہا ہے. جنہوں نے لکھا ہے باقاعدہ. اور کیا بھائی، ظاہر سے تو جو منظور نعمانی نے فیصلہ کن مناظرہ کے اندر لکھا ہے، الیاس گمن نے جو ہے فرقہ بریلیت کا پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ کے اندر لکھا ہے. نام کون سا دیا تھا؟ انوار قمریہ ہے. یہ کس کی ہے؟ انوار قمریہ ہے کہ انوار مظہریہ ہے؟ انوار مظہریہ ہے. ہاں مظہریہ ہی ہوگی. جی انوار مظہریہ ہے. تو یہ تو مفتی وہ نقشبندی ہیں ایک صاحب، میں نے سنا. ہاں نقشبندی کی ہے نا. انہی کے تو اہل سنت والجماعت کے وہابی انگریز کی جو پیداوار ہے نا 100 سال کی. جی اب اہل سنت سے مماثلت کرتے، سوچتے اہل سنت سے آگے نکل جائیں گے. جس کی مادہ خلقتی انگریز کی پیداواروں سے ہو وہ اہل سنت سے آگے نکل سکتے ہیں. سوچنے کی بات ہے. یہ مجھے ضرور بھیج دیں آپ. ارے میں ضرور آپ کو بھیج دوں گا. دیوبندیوں کے گھر کی انوار مظہریہ ہے نا ایک تو. ہاں اور ایک فتاوی مظہریہ. آپ بالکل نوٹ کر لیں. یہ دونوں میں ہے یہ چیز. ہاں دونوں میں چیز یہ بات لکھی ہے، مگر اس میں یہ بات لکھی ہے کہ آپ اس میں تاریخ لکھی ہے باقاعدہ. اچھا. اور کیا، اگر انسان مرنے سے ایک دن بھی پہلے توبہ کر لے تب بھی اس کی توبہ لکھی جاتی ہے. ظاہر بات ہے. کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ جیسے کل وہ انتقال ہو گیا، اس سے پہلے اس نے توبہ لکھوا دی. اس کے آباء و اجداد نے یا خاندان والوں نے یا اولاد نے توبہ لکھ لیا، شائع کر دیا، مہر لگا کے. بات ہے، قبول ہوگی. تو جو ہے عبدالباری فرنگی محلی نے تو جو ہے باقاعدہ جو ہے توبہ نامہ ان کا جو ہے علامہ جو ہے امجد علی اعظمی نے خود جو ہے اپنی کتاب کے اندر نقش دیا ہے. علامہ سعید احمد کاظمی نے خود یہ بات لکھی ہے. خود اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے نے بات لکھی. حضور مفتی امجد علی صاحب نے بھی نقل کیا ان کے توبہ نامے کو. اور کیا، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. انہی کے سمجھانے ہی کے طور پہ انہوں نے جو ہے کیا نام ہے توبہ کی. یہ کون سی کتاب میں ہے؟ کچھ ذہن میں ہے حوالہ؟ یہ ان کی سیرت پہ کتاب لکھی گئی ہے، اس میں ہے سیرت. اور باقاعدہ دیوبندیوں نے کتاب لکھی ہے عبدالباری فرنگی محلی کے بارے میں. اس میں جو ہے انہوں نے خود ان کے مولویوں نے تسلیم کیا کہ اعلیٰ حضرت نے ان کو کافر کہا تھا. پھر انہوں نے بعد میں اس سے رجوع کر لیا تھا. اچھا. اور کیا، دونوں چیزیں لکھی ہے. دونوں چیزیں رجوع بھی کر لیا. ہاں رجوع بھی کر لیا تھا. وہ میرے پاس رکھی کتاب، وہ میرے پاس ہے PDF میں اوریجنل میرے پاس موجود ہے، اوریجنل اسکین کے ساتھ.
ہاں ہاں بس آپ تو اس کا نام بتائیں تو شاید میں، تاکہ وہ الزام کے لیے کافی رہے اپنوں کو، کہ آپ تو یہ بھی ارے بھائی بہت الزام ہے، دیوبندی بچ نہیں سکتا. ابھی تو میں نے آپ کو ضمناً بتا دیے 6-7 حوالے ایسے ہیں نا ان کے چوٹی سے نکال دوں گا کہ وہ دیوبندی اس کے حلق میں گھس جائے گا. اس کا جواب نہیں دے پا، ہر جواب تھوڑی نہ دیا جاتا ہے. جی ہاں وہ تو ہے، لیکن ماشاء اللہ آپ نے ارشد بہت اچھا بتایا. فتاوی مظہریہ، مجھے کسی نے مہریہ بتایا تھا، مہریہ، مجھے مظہریہ کا یاد آیا. نہیں مہریہ نہیں ہے، فتاوی مہریہ پیر میرے علی شاہ کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو بس یہ مسئلہ ہے کہ آپ تو بس وہ بتا دینا جس میں انہوں نے پہلے تو یہ لکھا کہ کافر کہا تھا اور پھر یہ کہا کہ رجوع کر لیا. بس اور میں دیوبندیوں کے گھر کے حوالے میں آپ کو دے دوں گا، ان کے بڑے بڑے اکابروں کے حوالے دے دوں گا، جس میں اس نے ڈاکٹر خالد محمود نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا. اچھا. اور الیاس گمن نے خود جو ہے اس بات کو تسلیم کیا ہے، منظور نعمانی نے خود تسلیم کیا ہے یہ بات کو، سرفراز خان صفدر نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ فتویٰ کفر تھا ان کے اوپر. ہاں، جب جو ہے فتویٰ کفر موجود ہے تو تم اعلیٰ حضرت کو کیسے، یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو ہم جو ہے وہ کر دیں گے، اعلیٰ حضرت کو جس کی ان پر الزام ڈالیں گے، یہ ان کی تقریروں میں موجود ہے. کفر کو ادھر رجوع کروائیں گے نا، اس کا یہ مطلب ہے نا. نہیں ان کا رجوع کا مطلب یہ کروانے کا کہا تھا، پوری یہاں سے لے کے پاکستان سے لے کے بریلی شریف تک علماء کو چیلنج دیتے ہیں. تو علامہ اختر رضا مصباحی صاحب نے دیوبندیوں کے جو ہے 2015 میں مناظرہ ہوا، ان کے چھکے چھوڑ گئے اور بیچارے تب سے مناظرے کی لائن میں نہیں آئے. اختر رضا صاحب سے بھائی اہل سنت والجماعت کے آگے ٹکیں گے کوئی باطل فرقہ اہل سنت کے سامنے ٹک نہیں سکتا. بہت بڑی بات ہے. اہل سنت کے اندر بزرگ کتنے ہوئے ہیں، ہمارے بزرگ. حضرت کا تو انتقال ہو گیا نا. کس کا؟ اختر رضا خان صاحب کا. بھائی اختر رضا نام کے 2 ہی شخص ہوتے ہیں کیا؟ ایک ہی شخص ہوتا ہے، الگ الگ شخص نہیں ہے. میرا نام ارشد ہے. میں نے کہا اختر رضا مصباحی صاحب، آپ نے سنا نہیں شاید قاعدے سے. یہ کہاں کے؟ یہ بمبئی کے ہیں. اچھا ان سے مناظرہ ہوا؟ 2015 میں مناظرہ ہوا تھا ایوب قادری کا، بہت زبردست ذلیل و رسوا ہوا. لگ رہا ہے آپ جو ہے اس تحقیق کے معاملے میں نئے آئے ہیں. اللہ نہیں، میں یہ چھوٹا جو موبائل ہوتا ہے نا، یہ کیا کی پیڈ بولتے ہیں، میرے پاس یہ گاؤں میں نہیں. تو یہ ابھی تو اسی لیے تو آپ نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی ایسا جواب نہیں ہے. آپ تو وہ کیونکہ وہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، تو وہ ندوہ کے ادھر سے شاید پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے. تو وہ کہنے عبد الباری صاحب، مطلب آپ تو وہ دکھائیے کون سا کہ انہوں نے پہلے فتویٰ دیا اعلیٰ حضرت نے، پھر رجوع کیا، وہ ان کی تحریر، تاکہ ان پہ ہی واپس پلٹ جائے. وہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ غلط. وہ سب اپنے مولویوں کا مواد اخذ کر کے ہی الزام لگا رہے ہیں. ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے معاملہ. اب جو ہے ندوہ کے وہ جو ہے عالم ہے نا، ندوہ کے عالم جن کو جو ہے ابو الحسن علی ندوی کہتے ہیں. جی ابو الحسن علی ندوی نے خود جو ہے عبد القادر رائے پوری کے سوانح عمرے میں مرزا قادیانیوں کے پیچھے عبد القادر رائے پوری کو نماز پڑھتے دیکھا اور ان سے دعا کرائے مرزا قادیانیوں کے لیے. اچھا. مرزا قادیانیوں نے خود عبد القادر رائے پوری کے بارے میں دعا کی کہ تو ہم کو تار بھیج دیا کرو، یاد دلانی کروا دیا کرو، میں تمہارے لیے خوب دعا کی. اور قادیان جا کے نماز پڑھتے تھے اس کے پیچھے. عبد القادر رائے پوری جس کی نسبت سے جو ایوب قادری اپنے آپ کو قادری کہتا ہے، دادا پیر ہیں اس کے. اچھا. یہ مرزا قادیانیوں کے اتنے بڑے بھکت تھے ان لوگ. لکھا کس نے ہے یہ ابو الحسن علی ندوی نے، سوانح نگار ہیں ان کے. تو یہ کون سی کتاب ہے یہ؟ میں نے بولا نا، سوانح حیات عبد القادر رائے پوری. اچھا اس میں انہوں نے نقل کی ہے اس کو. ہاں، پوری حیات لکھی کہ مرزا قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان سے دعا کرواتے تھے. یہ ہے ان کی دین. اب میں دیکھتا ہوں اس کتاب کو انشاءاللہ. ہاں میں دیکھتا ہوں. میں آپ کو صفحہ بھی آپ کہیں گے تو میرے پاس حوالے رکھے ہیں. ماشاءاللہ. وسیع بھائی نے یہی کہا تھا، بولے آپ ماشاءاللہ سے. ٹھیک ہے، میں اپنا وہ اور یہی نہیں دیوبندیوں کے سب سے بڑے عالم تقی عثمانی جو مفتی اعظم پاکستان کہلاتے ہیں جی، ان کی کتاب نقوش رفتگاہ جی عبد الماجد دریابادی کے بارے میں لکھتے ہیں. وہ قادیانیت کے معاملے میں نرم گوشہ رکھتے تھے اور ساری امت کے خلاف تھے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. باقاعدہ تقی عثمانی نے یہ بھی لکھ دیا اللہ ان کی مغفرت فرمائے. پوری امت کے خلاف ان کو یہ عقیدہ تھا کہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھتے تھے وہ. اچھا. یہ ہے دیوبندیوں کی حقانیت، یہ ہے دین ان کا، اور یہ اہل سنت سے مواصلت کرتے ہیں. میں انشاءاللہ وہ ایک موبائل کسی سے لے کے نا، اس پہ پھر PDF آپ بھیج دیں گے نا اس کا. کہاں پہ آپ کس گاؤں میں رہتے ہیں؟
یہ ادھر راجستھان بالکل شروع ہی ہوتا ہے, MP ختم ہو رہا ہے ہمارا, یہ سماسڑا کے پاس. یہاں تو سردی بھی بہت ہے, اور بالکل چھوٹا سا گاؤں, ایک بس مکتب بھی نہیں چلتا ہے, ایک مسجد چھوٹی سی. ہاں مسجد ہے. ویسے آپ کا نام پورا مکمل نام کیا ہے آپ کا؟ انیس مصطفیٰ. انیس مصطفیٰ. تو ماشاء اللہ ان سے بات ہوتی ہے تھی رفایت بھائی سے, تو رفایت بھائی نے آپ کو جواب نہیں دیا. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو جواب نہیں دیا رفایت بھائی نے؟ نہیں, آپ نے پھر یہ بہت جلد فیصلہ کر لیا. میرا یہ الفاظ پوری گفتگو میں آپ سن لیں, میں نے کہیں نہیں کہا کہ جواب نہیں دیا, معاف کریں, یہ نہیں کہیں, آپ لفظوں کو واپس لے لیں. اس سلسلے میں تفصیلی خطوط مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے زیادہ مسلمات اور تحفظات ارشد بھائی کے پاس ان سے بات کر لیں. وہ ماشاءاللہ آپ کو وہ خطوط وغیرہ ان کے پاس محفوظ ہیں, ان سے بات کر لیں. میرا نام بھی بتا دیں, بس یہ کہا, یہ نہیں کہیے. نہیں تو آپ کو مطلب کچھ اور باتیں بتائی تھی انہوں نے اس کے تحت؟ ہاں, وہ میں نے کہا میں اس کی تاریخ طلب کر رہا تھا کہ وہ توبہ نامے کی تاریخ کیا ہے, مہینہ. تو وہ کچھ کتاب پڑھ رہے تھے, میں پڑھ کے بتا رہا ہوں, لیکن اس میں 1339 لکھا ہے. 1339 سے تو ہجری لکھا ہوگا نا وہ؟ جی. میں تاریخ مانگ رہا تھا کہ تاریخ تو میں نے آپ کو دے دی نا. نہیں, عبدالباری صاحب نے جو توبہ کر رہے ہیں تحریر میں, اس میں ان کے نیچے تاریخ اور مہینہ کیا ہے. ہاں مہر لگی ہے. میں کہتا اتاری الداری کے اندر باقاعدہ جو ہے تاریخ کے ساتھ مہر ہے. اور کیا نام ہے, جو علامہ امجد علی اعظمی نے خود جو ہے باقاعدہ ان کا خط نقل کر کے ان کی سائن لی ہے. یہ ہے 1920 کے جو ہے لاسٹ کا معاملہ. نہیں, لیکن پھر بات تو میری تو وہیں رہ گئی نا, میں جو بار بار پوچھ رہا ہوں. اب آپ یہ تو ایک اندازہ ہی ہوا نا. 1919 نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ تاریخ اور دن تو وہ جواب تو جناب دن اور تاریخ سے مسئلہ کیا ہے؟ جب دیوبندیوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا, یا تو یہ کہیں کہ دیوبندی جھوٹے, ان کے اکابر جھوٹے, یا تو پھر یہ کہہ دیں. میری بات نہیں سمجھ رہے. میں جتنا کہہ رہا ہوں اس پر آپ اس کو آپ نظر انداز کیوں کر رہے ہیں ارشد؟ بس اتنا سا آپ کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہاں تاریخ, جیسے آپ 39 کو کہہ رہے ہیں نا, چونکہ آپ نے دیکھا ہے, لکھا ہے, پڑھا ہے, تو ایسے ہی آپ یا تو یوں کہنے میں کیا دقت ہے کہ تاریخ میرے سامنے نہیں ہے, یا دیکھ لوں گا, بات ختم ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ تاریخ میرے سامنے نہیں جناب, ایسا کوئی جو ابھی وقت نہیں ہے کہ تاریخ میرے سامنے نہیں. 1912 میں اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی تھی, اور 1920 میں فتویٰ لگا تھا ان کے اوپر, اور اسی دوران سے خط و کتابت ہونے لگی تھی. اسی کے بعد سے وہ سب میں سن چکا نا. آپ کہہ رہے ہیں وہ توبہ کرتا ہوں, اللہ معاف کرے, اور یہ اس کے سب سے آخر میں اس میں تاریخ اور دن کیا ہے؟ میں بار بار تو کہہ رہا ہوں, میں نے وہ کہاں پوچھا. 1920 ہے, میں بتا تو رہا ہوں آپ کو. تو 1920 تو یہ پورا سال ہو گیا نا. یہ تو سال کیا ہو گیا, یہ عیسوی سال ہوتا ہے. 1920 یہ عیسوی سال ہے, یہ ہجری سال تھوڑی ہے. نہیں, میں نے ہجری سال کہا ہی کہاں ہے آپ سے, عیسوی سال ہی آپ کہہ رہے ہیں, میں مان رہا ہوں. تو وہ پورا سال ہو گیا, تو پورے سال میں 12 مہینے میں کون سا مہینہ, کون سا دن, کون سی تاریخ مانوں؟ مہینے سے مہینہ میں آپ کو دیکھ کے دکھا دوں گا. یہ پوچھے نا کہ آپ بتائیے 1920 میں مہینہ کون سا ہے. شکریہ. بس یہ آپ بھی ہے نا, آپ بھی تو بات کو گھما رہے ہیں, طول دے رہے ہیں. مطلب آپ کو جواب نہیں غلط. آپ حضرت نے جب دستخط کی, نہیں حضرت نے کہ 1920 میں ماہ کون سا تھا, سفر تھا, رمضان تھا, دن یا تاریخ. اچھا, میں یہ بھی نہیں چاہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ آپ تاریخ لگا دیں, میں یوں کہہ دیں کہ ہاں مہینہ جو لکھا ہے تاریخ نہیں ہے, یا حضرت کے اس کے نیچے دن نہیں ہے, تو میں آپ سے تو نہیں مطالبہ کروں گا. تو آپ اتنا تو کہہ دیں کہ ہاں میں دیکھ لیتا ہوں یا دیکھ لوں گا, بس بات ختم ہو جاتی ہے. ہاں, تو جب آپ کو جواب مل گیا تو آپ کو پھر اور چیز کی جواب کیا ضرورت بھائی آپ کو, یہ بھی تو مجھے بتا دیں آپ. یہ ملے اس کے بعد ہے نا وہ تو. بھائی جناب اس کے اوپر بات ہو چکی, بات ختم ہو گئی. آج تک دیوبندی اس کو ٹچ نہیں کرتا. جو نئے نویلے دیوبندی آتے ہیں اس چیز کو ٹچ کرتے ہیں, پرانے دیوبندی ٹچ نہیں کرتے. ارے الحمدللہ میں نے تو کبھی دیوبند میں داخلہ بھی نہیں لیا, اور میرے والدین اور ہم لوگ تو گوالیئر میں جو مزار شریف ہے وہاں سے ہمارا تعلق ہے. گوالیئر کون سلسلے سے آپ؟ سلسلے قادریہ مداریہ سے. سلسلے مداریہ؟ جی. مداریہ سے کس سے مرید ہیں آپ؟ نہیں مرید نہیں, میں اپنی نسبت رکھتا ہوں بس فقط. تو پھر مرید کس سے ہیں آپ؟ یوں تو اب بس میری نسبت ہے, نسبت سے تو ہر سے ممتاز ہوتی ہے, مگر آپ نے دو نام لیا. قادری میں آپ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ میں تو حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہوں. ارے یار عجیب ہے بھائی, آپ مزاج کے حامل رکھتے ہیں. تو میں حیدر کرار سے رکھتا ہوں, غوث اعظم سے بھی رکھتا ہوں, غریب نواز سے بھی رکھتا ہوں. تو آپ جو ہے آپ نے دست مبارک کس کو دیا مرید ہونے کا مطلب یہ ہے, نسبت میں پوچھی.
میں اگر دست مبارک کسی کے ہاتھ میں بظاہر جسم میں ٹچ نہ ہو تو میں مرید نہیں ہوا. چلیے اب بات کریے. عجیب آپ مزاج کے حامل ہے. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے میں بھی مرید نہیں ہوا, میں نسبت رکھتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں قادریہ میں داخل ہو جاؤں, یہ ہوتا ہے بات. نہیں, مجھے الحمدللہ آپ مجھے نہیں سکھائیں تو بہت اچھا ہے. اچھا تو جناب تو پھر آپ دونوں باتیں کر رہے ہیں نا. مداری بھی تو آپ نے بات کی کہ میں مداریوں سے بھی رکھتا ہوں قادریوں سے, تو یہ بتائیے دو مرید ہو سکتے ہیں آپ؟ تو پھر اگر میں اپنے علماء یا مشائخ اور اہل سنت کے آپ کو میں نے جناب مشائخ اور اہل سنت کے علماء کا نام نہیں پوچھا ہے, میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ مرید کس کے ہیں. آپ میرے دو نسبت لکھنے پر اعتراض کر رہے ہیں. تو اعتراض مجھے دونوں نسبت لکھنے پر نہیں, مرید ہونے پر اعتراض ہے. ہاں نہیں وہی دونوں, میں نسبت ہی کہہ رہا ہوں, میں لکھتا ہوں. تو یہ دونوں نسبتیں لگانے سے اگر میں مشکوک ہو گیا تو پھر ہمارے اکابر اہل سنت میں جو نسبتیں لگی ہوئی اور بظاہر وہ ان کے ہاتھ لگی اور نسبت لگا سکتے ہیں, مگر بالخصوص ایک مرید ہوتا ہے انسان کسی سے مرید ہوتا ہے, نقشبندی سے ہوتا ہے, قادری سے ہوتا ہے, چشتی سے ہوتا ہے, میرے پیر و مرشد کا یہ نام ہے. اب بھائی دیوبندیوں میں نہیں ہوتا ہے, دیوبندیوں میں کوئی اہل سنت کے جو ہے اہل سنت کا کوئی ان کے جو بزرگ ہیں وہ بزرگ نہیں ہوتے, سب اہل سنت کے بزرگ ہیں. میری نماز 800 سال سے عرس ہوتا چلا رہا ہے. اگر کوئی شیخ یہ کہہ دے کہ میں نے جو مجھے چاہتے ہیں یا جو مجھ سے نسبت رکھتے ہیں محبت, اگرچہ وہ میرے پاس اب تک نہیں آ سکے یا میں نہیں جا سکا, وہ نہیں آ سکے, میں نے مرید کیا, تو وہ مرید نہیں ہوا کیا؟ میں نے مرید کیا تو وہی تو میں شیخ کا نام پوچھ رہا ہوں. آپ دوہری پالیسی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا شیخ وہ, آپ پھر کہہ رہے ہیں میں نسبت لگاتا ہوں, پھر میں کہتا ہوں میں مداریہ میں نسبت لگاتا ہوں. یہ آپ بات خود جو ہے بات کو آپ جو ہے میں سارے مشائخ کو اپنا شیخ. آپ سیدھے سے مجھے بتائیے, یہ جو آپ مجھ سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی جو ہے زیادہ تر مجھ سے دیوبندی حضرات ہی باتیں کرتے ہیں. آپ مجھے مشکوک شخصیت لگتے ہیں, پوری طرح سے مشکوک لگتے ہیں کہ آپ اہل سنت ہیں, کیونکہ اہل سنت بتانے میں انسان فخر محسوس کرتا ہے. ہاں الحمدللہ سے محسوس کریے کہ میں مرید نہیں ہوں, میں جو ہے فلاں سے مرید ہونا چاہتا ہوں, اللہ رب العزت قبول فرمائے. ڈائریکٹ کہیے مرد کی طرح. میں نے چونکہ یہ سب چیزیں پڑھ رکھی ہیں, اس لیے آپ کو اس کا مطالعہ نہیں ہے, اس لیے. اچھا پڑھ رکھی ہیں. اگر دیوبندی اہل سنت سے پڑھے گا یا دیوبندی اہل سنت سے آگے بڑھے گا, کوئی بھی دیوبندی ہوتا ہے اہل سنت سے آگے بڑھے گا. ابھی تک تو پوری دنیا میں کائنات میں میری اتنی عمر ہو گئی, میرے دادا پردادا ہو گئے, ابھی تک تو کوئی دیوبندی اہل سنت سے آگے بڑھ نہیں سکا حق کے معاملے میں. اور آپ نے پڑھ رکھی اتنی باتیں. چلیے اپنی گفتگو تو عبدالباری صاحب سے شروع ہوئی تھی. آپ وہ دن آپ جو مشکوک شخصیت ہے, اگر آپ کو تحقیقی مجھے کرنا تھا تو سنی بن کے تحقیق کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں تھی میرے پاس. ٹھیک ہے, نہیں آپ عالم الغیب نہیں ہیں. نہیں عالم الغیب نہیں تو پھر اس طرح سے دوگلی پالیسی مت کیا کریے. جو آپ نے مجھے بتایا وہ میں نے جانا. پہلی نسبت آپ نے بریلی شریف سے دی, اس کے بعد پھر آپ راجستھان سے بتا رہے ہیں, پھر آپ قادری بتا رہے ہیں, پھر آپ جو ہے مداریہ بتا رہے ہیں. یہ کسی اور کو پڑھایا کری جناب. اگر آپ کو تحقیق کرنا ہے تو مرد کی طرح آئیے نا, اپنے مسلک کو دفاع کرنے کے لیے اہل سنت کے سامنے. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کا مطالعہ وسیع نہیں ہے. اب مجھے کہنے دیجیے. نہیں, آپ کے کہنے سے ہو جائے گا. اگر وسیع نہیں ہوتا تو پھر آپ مجھ سے کیوں بات کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے کہنے سے میں سرٹیفکیٹ لوں گا. کہ آپ میرے کہنے سے سرٹیفکیٹ مت لیں, مگر ابھی تو آپ سرٹیفکیٹ ہی لینے آئے مجھ سے نا عبدالباری فرنگی مالی کے بارے میں. نہیں بالکل نہیں لینے آئے. آپ نے مجھ سے ابھی کہا یہ بات آپ کی ریکارڈ ہو چکی ہے. آپ نے کہا کہ رفایت بھائی نے مجھے بھیجا ہے, آپ بتا سکتے ہو خطوط ہے. نہیں وہ تو انہوں نے کہا کہ کچھ خطوط. تو پھر آپ کو کیوں اعتبار ہو گیا بھائی؟ اگر آپ مجھ سے نہیں پوچھنے آئے تو کس سے پوچھنے آئے؟ میں نے آپ کو تو بلایا نہیں ہے, میں نے آپ کو دعوت تو دی نہیں ہے, میں نے آپ کو فون تو کیا نہیں ہے. جی ہاں, تو پھر یہ زیادہ جو ہے یہ دوگلی پالیسی ارشد رضا کے سامنے مت کرنا. ٹھیک ہے, ابھی تم بچے ہو, اس کے آگے اچھا ابھی تم بچے ہو. ٹھیک ہے, ابھی پوچھ لو جا کر ابھی کتنے سال ہو گئے سوشل میڈیا سے. میں سن کے پہچان دیتا ہوں کہ انسان وہابی ہے کہ دیوبندی ہے. اللہ رب العزت نے اتنی قوت عطا فرمائی ہے. نہیں صاحب غلط, یہ آپ کا گمان ہے, گمان فاسد ہے یہ. اچھا یہ بتائیے, چلیے اچھا ٹھیک ہے چھوڑیے. اگر آپ اہل سنت ہیں, آپ نے اتنی ساری ایک فیصلہ کر لیتے ہیں, اہل سنت ہے, آپ اہل سنت ہے. اچھا اہل سنت ہے, وسیلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے مجھے آپ سے پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے؟ نہیں پڑھنا نہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. نہیں کوئی ضرورت ہی نہیں نا. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کیوں پوچھنے آئے, اور میں نے کہا آپ کو فیصلہ کریں گے نا. جب آپ مجھ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم ہے تو یہاں سے فیصلہ ہو جائے گا. خاص فیصلہ کریں گے. آپ عبدالباری صاحب کی توبہ کی تاریخ اور دن کو نہیں بتا پا رہے. اچھا تو پھر میں نے دن نہیں بتایا آپ کو. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان کی آخری توبہ آپ کو بتا دیجیے, بات ختم ہو گئی. کہہ دیجیے اکابر دیوبند سب کافر ہیں, انہوں نے یہ بات غلط لکھی ہے.
ابھی میں پڑھوں گا, چار ہے, آپ کس کو کہیں گے؟ منظور نعمانی بھی اس میں ہے, اس کو بھی آپ کو غلط کہنا پڑے گا اگر یہ کہہ دیں گے کہ کب ہے. اگر چلو وہ بھی چھوڑو, اگر اس کو بھی نہیں کہو گے نا تو پھر جانتے ہو کس کو کہنا پڑ جائے گا؟ جو ہے کہ سرفراز خان صفدر امام اہل سنت کو کہنا پڑ جائے گا آپ کو, دیوبندیوں کا. اس کو بھی اگر اس سے بھی پیچھے چھڑا لیا تو الیاس گمن بھی نہیں بچے گا. الیاس گمن کو پیچھے چھڑا لیا نا, اس سے بھی پیچھے چھڑا لیا تو پھر جو ہے تمہارا یہ ایوب قادری نہیں بچے گا. اس سے بھی پیچھے چھڑا لیا تمہارے, اگر اس سے بھی تم نے پیچھے چھڑا لیا نا, بہت طاقت اور دم لگا کر تم نے کہہ دیا کہ چلو میں نہیں مانتا یہ نہیں کرتا, تو ڈاکٹر خالد محمودی پہ اٹک جاؤ گے تم. معاف کریے, یہ بات چیت کے اخلاق آپ کے نہیں ہیں جناب سنیے, میں نے صاحب آپ نے سب سے پہلی غلطی یہ کی کہ آپ نے آپ کو اہل سنت بتایا, تعلق بریلی شریف سے بتایا. الحمدللہ مجھے آپ سے سرٹیفکیٹ یا تصدیق نہیں چاہیے. سرٹیفکیٹ کیوں دیا بھائی؟ میں نے آپ سے تو پوچھا نہیں تھا آپ بریلی سے کہ کہاں سے, میں نے صرف اتنا پوچھا تھا کہاں سے پھر آپ دوگلی پالیسی کر رہے ہو. جنت دوزخ کے مالک ہیں نا, اس کا اختیار رکھتے ہیں نا, میرے نبی کو اختیار ہے, میرے نبی جنت دوزخ کے مالک ہے, ان کو اختیار ہے, اختیار کلی ہے. اللہ رب العزت نے دیا. آپ سے کہنے اور سمجھنے کی آپ ہیں کہ آپ کی قابلیت کیا ہے, آپ کی ڈگری ہے, جب آپ سامنے میرے آئیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. موبائل سے باتیں کر کے آپ کی جو ہے, میں نے جو 2 منٹ میں آپ کی بتا دیا کہ آپ کی اوقات کیا ہے, دیوبندیوں کی اوقات کیا ہے. مجھے پتا چل گیا کہ آپ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر بالکل کہتے ہیں بھائی, تم اپنے آپ کو اہل سنت ثابت کرو نا. شراب کی بوتل پہ اگر تم آب زمزم لکھ لو گے تو تم کیا پاک ہو جاؤ گے کیا؟ اہل سنت کے اخلاق وہ نہیں ہے جو ارشد رضا آپ جناب, ہم اہل سنت کے اخلاق اہل سنت سے کرتے ہیں, وہابی دیوبندیوں سے جو گستاخ سے جو ہے مشہور ہے ان سے نہیں کرتے ہیں. ہاں, اگر آپ کے نبی کی اگر آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا, نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو اس سے آپ کر کے بات نہیں کریں گے. جی کرے گا جب نہ کرے گا جب اور وہ ثابت ہوگا جب, ورنہ بہت اشرف علی تھانوی ثابت شدہ کافر ہے نا. میں نے کیا کہا آپ سے, کرے گا جب نا, جب ہوگا جب. تو اشرف علی تھانوی تو جو ہے ثابت شدہ کافر ہے. تو پھر عبد الباری فرنگی میلی کے بارے میں آپ لوگ خود ہی بتا کے پھر آخر میں کہاں بتاتا ہوں یار, تمہارے مولویوں نے خود بتا دیا ہے. میں کہاں بتاتا ہوں, اپنے مولویوں سے قبر سے جو زندہ ہے, جو مر چکے ہیں ان کو قبر سے نکال کے پوچھو, یا تو زندہ ان کو خط لکھ کر پوچھو. وغیرہ انوار مظہریہ بتا رہے ہیں یہ دیوبند کی نہیں ہے, یہ اپنے گھر کی ہیں. تو میں نے تو انوار مظہریہ بتایا ہے, تو میں نے اپنے گھر ہی کے تو بتایا ہے. یہ دونوں پیش کرتے ہیں کتاب سے. ہاں تو وہ اس میں لکھ مولانا عبد الباری تو کہہ رہا ہے کہ مجھے اس میں کفر نظر نہیں آتا تھا. کافر کہا, ہاں تو کافر کا باقاعدہ خط بھی موجود ہے, رجوع نامہ بھی موجود ہے, 1920 میں موجود ہے, باقاعدہ مہر کے ساتھ سائن کے ساتھ موجود ہے. تمہارے دیوبندیوں نے لکھ دیا 101 وجوہات کی وجہ سے کفر میں کفر لگایا, ڈاکٹر خالد محمود نے لکھ دیا ہے. تو تم لوگ یار اعتراض کیوں کرتے ہو؟ عجیب گھامڑ قسم کے انسان ہو تم لوگ. اچھا, ایک طرف ان کا توبہ اور رجوع نامہ موجود ہے, اور دوسری طرف ان کی وہ تحریر ہے کہ ہمارے آیان اور ہمارے بڑے اور اسلاف تو نے ان کو اسلام سے نہیں باہر کیا. کیا کہیں گے اس عبارت کن سے؟ عبد الباری صاحب کی ہی عبارت کیا ہے. دوسری طرف اگر یہ ہو کہ ہمارے آیان میں ہمارے بڑوں نے اسلاف نے ان کو اسلام کے درجے سے باہر نہیں کیا, مسلمان مانا ہے, پھر کیا کہیں گے عبد الباری صاحب کو؟ تو ان کی تحقیق ہے نا کہ ان کو نہیں کہا. بعد میں تو یہ کہا ہے نا, جب تک وہ زندہ رہے 1912 سے 1915-18 کے بیچ میں, تب تک ان کو زیادہ کچھ نہیں کہا, مگر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا. حامد رضا نے براہ راست ملاقات کی, اس میں جو ہے سید احمد کاظمی بھی موجود تھے, علامہ امجد علی اعظمی بھی موجود تھے, اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے بھی موجود تھے, اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے نے خط لکھا ہے, پھر انہوں نے خط کا جو ہے نمبر دیا, توبہ انہوں نے آخری وقت میں کی ہے. یہ تو ابھی آپ نے کہا کہ مرنے سے ایک دن پہلے توبہ کر لے گا تو انسان کی توبہ کہلائے گی, پھر آپ لوگ بار بار کیوں اپنے مولویوں کو دفاع کریں؟ سنت سے تم بات کرو گے, وہ تاریخ اور دن ہوگا جب بتا تو رہا ہوں میں 1920 کے آس پاس ہے. آپ کو یہ بلایا, آپ یہ ثابت ہو جاتا ہے ایک دن مرنے سے پہلے آپ نے یہ بات کہی, ایک دن مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے بات ختم ہو جاتی ہے. منع کر رہا ہوں, لیکن انہیں عبد الباری صاحب کی بات اس طرح کی ہو, وہی 1920 کے آس پاس کی ہو, جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ وہ ان کو کافر نہیں کہتے, تو پھر کیا کہیں گے آپ؟ ان کو کافر نہیں کہتے. کن کو کافر کہتا ہوں آپ نے کہا؟ چلیے, ارے عجیب انسان, تم انسان عجیب دماغ کے مالک ہو یار تم. تو پہلے تو اچھے سے یا تو پڑھ لیا کرو, پڑھ بات کیا کرو, اچھے سے بولنے کا طریقہ سیکھ لیا کرو, بالکل بھگ اڈا مت بنا کرو. کیا بولتے ہو خود نہیں تمہیں معلوم ہوتا ہے. پہلے کہتے ہو قادریہ, پھر کہتے ہو مداریہ, پھر کہتے ہو بریلی شریف, راجستھان سے چھوٹے سے گاؤں, مسجد, عجیب تم باتیں کرتے ہو. ڈرتے کیوں ہے ہم نے یار؟ بات ہی کرنا تم کو نہیں معلوم ہے. ابھی قبول ہو جائے گی. اخلاقیات سے واقف ہو جائیں آپ. بھائی میں دیوبندیوں سے اخلاقیات سے واقف نہیں ہوتا ہوں.
नहीं तो आप आजादी नहीं, फकत अरे साहब 300 उलमा ने कहा था हिंदुस्तान के कुफ्र का फतवा लगाया, उनसे मैं खुरूज करूंगा? नहीं 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 नहीं, तो फिर फिर आप बागी हो जाऊंगा। 300 से ज्यादा उलमा हिंदुस्तान के, हिंदुस्तान पहले पाकिस्तान नहीं बटा था, हिंदुस्तान में था। पाकिस्तान का जो हिंदुस्तान का जुज़्व था वो अब अलग हो गया है। 300 से ज्यादा उलमा ने कुफ्र का फतवा लगाया साइन करके। उसी वक्त अल्लामा मोइनुद्दीन अजमेरी खैराबादी भी मौजूद थे, बताएंगे उनके दस्तखत कहाँ है? हाँ, वो अल्लामा मोइनुद्दीन अजमेरी के दस्तखत में दिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा, अल्लामा उसमें है तुम क्या समझते हो कि तुम लोग अहले सुन्नत को चूतिया समझते हो क्या? मोइनुद्दीन अजमेरी के बारे में खुद आला हजरत के बड़े साहबजादे ने खत लिखा था, नवादिरात मुहद्दिस आजम के अंदर उसका खत भी मौजूद है। जो है मुफ्ती अनस रजा कादरी साहब ने, उनका खत भी मौजूद है। उन्होंने कहा मैं देवबंदियों की कुफरी इबारत के बारे में नहीं जानता था, अब जब उनके ऊपर वाकिफ हुआ तो मैं उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाता हूँ। ये बात मोइनुद्दीन अजमेरी का नवादिरात मुफ्ती आजम हिंद जिल्द नंबर 2 के अंदर मौजूद है, मेरे पास खत रखा है वो। अगर वो खत कहोगे ना तो मैं खत तुम्हें दूंगा। नहीं तो वो उसके मुसन्निफ कौन है? अच्छा, खत के भी मुसन्निफ होते हैं? अरे अजीब आदमी हो तुम। अरे वो किताब में है ना, किसी किताब तो नवादिरात मुहद्दिस आजम पाकिस्तान अल्लामा जो है सरदार अहमद खान साहब किबला। अच्छा, उनके खतूत हैं वो? उनके खतूत नहीं है, उन्होंने खतूत जमा किए हैं जो देवबंदियों को जो है उनके कुफरिया इबारत के ऊपर खत आपने लिखे थे उसका अक्स जमा है, और बाकायदा अल्लामा मोइनुद्दीन अजमेरी के खत भी मौजूद है। मुफ्ती अनस रजा कादरी साहब ने हुज़ामुल हरमैन मुखालिफिन के अंदर जमा किया है, 2 खत मौजूद है। जब उन्होंने कहा मैं उनकी जो है कुफरी इबारत के बारे में नहीं जानता था, इस वजह से मैंने बात की, अब मैं जान गया हूँ ये मन शक्का फी कुफरी वाज़ाबी फ़कत कफर। पीर मेरे अली शाह ने भी कुफर का फतवा लगाया देवबंदियों के ऊपर। पीर मेरे अली साहब रहमतुल्लाह अलैह का फतवा जो लगाया है वो कहाँ नकल है? वो मेरे पास है ना, मुझसे पूछो ना। तो वो आप भेज दीजिएगा। हाँ, पीर मेरे अली शाह का भी फतवा मौजूद है। पीर मेरे अली शाह जो हरम में जब उनसे मुलाकात हुई उनके जो है शागिर्द खार से, तो उन्होंने कहा कि हजरत फाज़िल बरेलवी ने जो है हुसामुल हरमैन में देवबंदियों की निस्बत कुफ्र का फतवा लगाया है, उनकी जो है ये जो इबारतें गुस्ताखी से भरी है। तो आपने कहा कि वाकई ऐसा है, इस तरह की गुस्ताखी? उन्होंने कहा अगर इस तरह की गुस्ताखी है तो फिर ये पक्के काफिर है, फतवा सही है। हाँ, तो वो भी मेरे पास है, वो भी मेरे पास है। तुम लोग क्या समझते हो कि अहले सुन्नत के क्या हल्के आदमी है क्या? अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुव्वत और ताकत अता फरमाई है, गौस का करम है, ख्वाजा का करम है। अरे वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसा कह के ये अखलाक नहीं हो रहे हैं आप भाई? अखलाक नहीं है ये, हम तो अपने बुजुर्गों की निस्बत देते हैं। आप अभी निस्बत दे रहे थे तो बड़ी शान से बात कर रहे थे, हम अपनी गरीब नवाज की निस्बत देते तो अखलाक के पार है। नहीं, आप थोड़ा सा कुछ कहते हैं फिर बद अखलाकी पे आ जाते हैं। बद अखलाकी के पर नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले सुन्नत वल जमात को वो जो है वो कायम मकाम अता फरमाई, यही सवाद आज़म, यही हक का रास्ता। हज़रत मूसा को फिरौन के सिलसिले में जब हक की बात बताने के लिए अल्लाह फरमाता है तो वहाँ तो कुरान का जो उसलूब जो है वो तो ये है कि फ़क़ूल लहू क़ौलन लय्यिन, नरमी से बात करना। जबकि मूसा नबी हैं, उधर फिरौन जैसा सरकश है, लेकिन वहाँ तबलीग का तरीका हक बात पहुँचाने का। और तो क्या हमें उससे जानते हैं ये बात तो तब है, ठीक है ना, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उसके जो है गुमराही के ऊपर जब आया हो गए तो आपने उसको मौजज़ा भी दिखाया और सब कुछ चीज़ें दिखाई। जब वो नहीं माना तो उसके हाल पे छोड़ दिया। जब इंसान के ऊपर कुफ्र घर कर जाता है ना तो उसको जो है कुफ्र के अलावा कुछ नहीं नजर आता है, तो उसको तबलीग करने से पहले छोड़ दो बस। उसको अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कामला में, जैसे आपके देवबंदी ने फतवा दिया है तबलीगी जमात के बारे में कि इनकी इस्लाम मुमकिन नहीं है। आपने ये जहन बना ही लिया तो मैं माजरत चाहूंगा आपसे बात करने में कि आप अपने आप को जो है माफी ज़मीर या अपने माज़ल्ला जिसे कहते हैं कि आपने कुछ किस्मत पढ़ ली या आप बदगुमानी से ही बात कर रहे हैं। किस्मत तो आपके घर वाले पढ़ा करते थे, आपके मौलवियों तो वजू करते थे, वजू का पत्र कतरा देखते थे, वो बता दिया करते थे ये जानी है। ये आपके देवबंदियों का हाल है, ये किताब में आपके देवबंदियों की किताब में लिखा है। अपने घर में भी ये चीजें लिखी हैं, आप कौन सी दुनिया में है? इससे ज्यादा बहुत कुछ लिखा है। किसके घर में? अरे किसके घर में नहीं, ये अपने घर में भी है। आप अपने घर में भी ये सब चीजें हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? तो फिर आप तो जब घर में चीजें आपके में ज्यादा चीजें हैं, आपके न कुछ आपको सबूत है कुछ नहीं, और कह रहे हैं आपके क्या है तो भाई जाहिर सी बात है अरशद अली थानवी को नहीं मानते होंगे, अरवाह सलासा हिकायत औलिया में लिखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे ज्यादा मेरा मुताला है तो उसके अंदर देखिए ना, कब्र की मिट्टी से शिफा पाते थे और कहते थे अगर दोबारा अगर कब्र की मिट्टी से शिफा आएगी तो फिर आना छोड़ देंगे, मिट्टी खत्म हो जाएगी। कितने वाक़ियात तुम्हारे अरवाह सलासा में कसरतुल अकाबिर में लिखे हैं। एतराज़ात का शौक है तो फिर अल-मलफूज़ात से आप क़यामत तक हाथ नहीं थमा पाएंगे। अल-मलफूज़ात से एतराज़ कर लो तुम। अरे क्या कर लो, वो सब सामने कह दो। एतराज़ पे भी कोई ऐसा एतराज़ नहीं बना जिसका जवाब हम लोगों ने न दिया हो। तुम करके तो देखो।
अरे सब मौजूद तो है। एक बार करके तो देख लो जनाब, एक बार करके तो देख लो, आजमा के देख लो अहले सुन्नत को। तुम अहले सुन्नत को आजमाते हो? नहीं, तुम अहले सुन्नत को आजमाते हो जिसके ऊपर अल्लाह रसूल का करम है। एक बार आजमा के देख लो, पता चल जाएगा। यही बदगुमानी है, यही बदगुमानी। तो फिर इतना डर क्यों लगता है? फिर इल्जाम लगाने से पहले मलफूजात, अगर मलफूजात कहते हो तो फिर आओ फिर मलफूजात के ऊपर ही बात करते हैं। बहुत कुछ अब नहीं घर। चलो पेश कर लो मलफूजात में, तुमको जो है छूट देता हूं। चलो अपनी मर्जी से जहां से तुमको पेश करना है इतराज पेश करो। अपने मौलवी का मवाद इकट्ठा उठाकर दिखाओ। नबी और रसूल है, गलतियां कहाँ नहीं है? गलतियां कहाँ नहीं होती या कहाँ नहीं है? तो गलती तो होती, ये कहिए ना कि गलती इंसान से हो जाती है, ये बात अलग होती है। मगर आपके मौलवियों को तो ये मसला है ना कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के जो है अर्शी रहमत गंगोई का मुखालिफ, अल्लाह रसूल का मुखालिफ। मैं आपसे क्या बात करूं, कैसे करूं? आप कह रहे हैं बगैर मकसद बगैर नियत के। तो चलो फिर आप चलो इंशाल्लाह इन्नमल अमालु बिन्नियात, चलो नियत बना लेते हैं। बदगुमानी किए जा रहे हैं आप। आपके मौलवी अगर कोई चीज मेरी अपनी जाती हो, नहीं हो, कभी गया नहीं हो उनके मदरसे में, कभी पढ़ा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ। अब क्या आप आपके मौलवी कहकर आप मुझे मजबूर कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं। तो चलो आप मदरसे में नहीं गए हैं तो चलो अच्छी बात है, मगर आपको तहकीक करने का शौक है। आप ये सोच रहे हैं कि हम अहले सुन्नत को गिराइए, तहकीक करके अहले सुन्नत को अहले सुन्नत से पार हो जाएंगे। मैंने तो हजरत वारिस पाक के उस मकाम की निस्बत भी मेरे लिए थी कि देवा शरीफ से हैं अरशद, उन्होंने कहा तो आपसे बात कर ली। लेकिन मैं माजरत चाह रहा हूँ, कुछ मेरी बात आपको जैसी भी लगी हो, जाने न जाने में भी, तो आप माफ करें, माजरत। और शायद सुनिए पहले आप साइकाट्रिस्ट को दिखा लीजिए पहले अपने दिमाग को, या जो है आप दिमागिन खाया करिए या बादाम खाया करिए उसके ऊपर, या हाफिजो पढ़ के 7 मरतबा फूका करिए, दूध में मिलाकर छिलका उतार के खा लिया करिए। आपका दिमाग जरा से टाइट हो जाए, आपको भूलने की साइकाट्रिस्ट को दिखाने का इलाज है आपको लिए। आप ऐसे साबित होंगे मुझे नहीं मालूम। नहीं तो वो तो आप साबित हो गए ना, आपने अहले सुन्नत बन के आप अपने आप को खुद, ये जब ऑडियो रिकॉर्ड जाएगी नेट पे तो लोग देखेंगे। बन के नहीं, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो हुई ना अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हूँ। आप अहले सुन्नत हैं? कैसे अहले सुन्नत है? मुझे आपसे थोड़ी दस्तखत तो कैसे दस्तखत मुझसे नहीं बताया, मुझे तो बता दे भाई। अपनी निस्बत आप दे रहे हैं तो भाई किस तरह दे रहे हैं? जैसे आप अभी भागे थे निस्बत बताने में, वैसे अहले सुन्नत बताने में भाग रहे हैं आप। नहीं, आपसे जरूरत क्या है? कोई जन्नत? देखो मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी देवबंदी, कोई भी अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं है। कोई भी देवबंदी, कोई भी अहले हदीस अहले सुन्नत नहीं है सिवाय अहले सुन्नत बरेलवी के। नहीं अखलाकन एक आम बात नहीं कर सके आप अखलाकी तौर पर, तो क्या आपसे गुफ्तगू अखलाक के तौर पर मैं जो है जिसके ऊपर इसलिए आफ्ताब रोशन है ना, उससे मैं इस तरह बातें नहीं करता हूँ। जो आप तहकीक लेके आए थे ना, तभी मैं समझ गया था वहाँ भी है। अखलाक ऐसे नहीं है जिनसे बात की जनाब, जब आप मुझसे तहकीक लेके आए थे ना तभी मैं समझ गया था। मुझसे भूल हुई, माफ करें। आपने जानते शुरुआत में क्या कहा, मुझे रिफात भाई ने नंबर दिया है। मैं समझ गया कि रिफात भाई से तुम जो है बात नहीं करना चाह रहे थे और तुम उनसे पूछना चाह रहे थे। उन्होंने मुझे जो है मसरूफ होने की वजह से मुझे जो है आपका नंबर दे दिया कि मुझसे उनसे बात कर ले। तभी मैं समझ गया था तुम पक्के वहाबी हो। सिर्फ उन खुतूत को देखने की बात थी, उनको समझने की, माफ करें। खुतूत तुमको बात है, तुम्हारे खुतूत तभी मैं तुमको दिखाऊंगा, ऐसे हवाले दिखा दूंगा तुम्हें कि तुमने ख्वाब में सोचोगे ना, अभी तक नेट की दुनिया पे तुमने देखेंगे वो हवाले। अच्छा रखो फालतू बातें मत किया करो, ठीक है? अब दोबारा मुझसे बात मत करना। अगर बात करना है तो देवबंदियों में आना है, सुन्नत बन के मत आना, सुन्नी बन के मत आना। आप अपने अखलाक दुरुस्त कर ले भाई। मैं अपने अखलाक दुरुस्त कर लूंगा, सुन्नत के लिए अखलाक मेरे दुरुस्त है, भाभी देवबंदियों के लिए अखलाक मेरे दुरुस्त नहीं है। और दोबारा जब मेरे पास तुम बात करने आना तो देवबंदी बन के आना, अहले सुन्नत बन के मत आना, समझा? मैं आपसे कह रहा हूँ सुन्नी अपने अखलाक से पहचाना जाता है। हाँ, तो अपने आप को ये मुनाफिकों वाला रवैया मत इख्तियार करना। अल्फाज की भरमार से या खूब शोर करने से अहले सुन्नत का सर्टिफिकेट या सबूत साबित नहीं होता। अहले सुन्नत का सर्टिफिकेट वही साबित हो जाए जो अहले सुन्नत की जरूरियात, जो है अहले सुन्नत जरूरियात अहले सुन्नत के ऊपर फॉलो करेगा। अरे आप ठीक है, उसी से सर्टिफिकेट मिल जाता है। आपसे कोई जरूरत ही नहीं है कुछ कहने सुनने की। तो फिर आप मुझसे बात ही क्यों कर रहे हैं? फोन काट के भाग जाइए ना। आपको कोई दावत दे रहा है, आपको दावत में बुलाया गया, आपको खत लिख कर आपको दावतनामा दिया गया है, तो काट के जाओ ना। तो तुमको बुलाया किसने यार? अरे तो आपको उसी वक्त कह देना चाहिए। नहीं तो फिर आपको उसी वक्त कह देना चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जवाब सुनने के बाद आप कह रहे हैं आप अखलाक में कमी है, आपको बता देना चाहिए था। फिर आपको बता देना चाहिए था। मैं अखलाक तो मैं देख रहा हूँ ना, आपको बता देना चाहिए था। मेरी निस्बत बरेली शरीफ से नहीं है। आपके अखलाक कैसे? मतलब अहले सुन्नत का लिबादा पढ़ के अहले सुन्नत से मवाद इकट्ठा कर रहे थे।
वल्लाह में वो सब चीजें, अरे वो सब चीजें हैं, आप हंस के क्या बता रहे हैं? अखलाक नहीं है, आप पॉलिसी कर रहे हो तुम। इतने पहले अखलाक होना चाहिए। हजरात ये देख लीजिए, इतने बड़े मुनाफिक नबी होते हैं, अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन ये एक नमूना नहीं है, इसके कई नमूने मौजूद है सोशल मीडिया पे। जो डीपी पे जो गौसे आजम का गुम्बद, मेरी नमाज का गुम्बद, आला हज़रत के गुम्बद लगाए रहते हैं, सुन्नत में आते हैं ये सब। अखलाक भारी होंगे। चल अपना फोन रख। सबसे जी जी जी, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा अनिल भाई, ये बताइए हमें, जी रिफायत भाई ने मुझसे ये कहा है, और हमारे एक अहबाब है समीर रजा भाई, मुंबई में रहते हैं। हाँ हाँ, शायद आप उन्हें जानते हो, बाई फेस ना जानते हो, सोशल मीडिया के अखबार से जानते हो जी। हाँ, तो उन्होंने मुझसे ये कहा था कि जो है आप मतलब जो है आप अपना अरशद भाई, ये तारुफ क्या है, खुल के ये है कौन आखिर? उन लोगों को भी कंफ्यूजन है थोड़ी सी। कोई बात नहीं, जैसी मेरी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं फकीर अरशद रजा बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं? माशाल्लाह, कहाँ से बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ बहराइच से बोल रहा हूँ, जिला बहराइच से। मेरी बात हुई है आपसे पहले कभी? वाह वाह वाह, माशाल्लाह, आपकी जो याददाश्त कितनी कितनी अच्छी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप भूल गए हो। अभी रिफायत भाई ने नंबर दिया था अब्दुल बारी फिरंगी माली के ताल्लुक से। जी 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 जी। अब शायद आपको याद आ गया, और नहीं याद आ गया तो और भी बता दो। जी जी जनाब, नसीम नाम है इनका हजरा। हेलो, नसीम नाम है ना आपका? नसीम मुस्तफ़ा। कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं समीर शेख बोल रहा हूँ। माफ करें, मैं किन से बात करूं और कैसे? नहीं मैं 2 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं, 2 मिनट लूंगा। नहीं दरअसल जो सुनिए बात तो सुनिए, थोड़ी सी बात देखिए, मैं अहले सुन्नत वल जमात मसला के आला हज़रत से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं इतनी अखलाक से बात कर रहा था। अल्लाह ताला रिफायत साहब को अच्छा रखे, खुश रखे। काश जी जी जी, अखलाक की बात होगी इंशाअल्लाह, कोई बद अखलाक नहीं होगी। आप अपनी बात तो सुनिए बस। ये रिफायत साहब तक ही महदूद है वो अखलाक और वो तरीका। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, हुस्नुल हरमैन पर आपका क्या मौक़िफ़ है? हुस्नुल हरमैन जब मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, गौर व फिक्र करूंगा, जब मैं जवाब दूंगा कि यानी अच्छा चलिए ठीक है, ऐसे कि सब लगा दिया या सबको ऐसे ही कुछ कह दिया कि जब तक उस पर गौर फिक्र नहीं हुआ। नहीं, आपने अब तक पढ़ाई नहीं, चलो इतना तो मानते होंगे कि ना कि उनके ऊपर कुफ्र का फतवा है, फिर वही बात, देवबंदियों की चारा काबिरीन पर। देखिए माफ करें, मैं अब क्या बात करूं। अभी मैंने 2 रोज पहले जंजीर साहब से बात करी, उन्होंने किस अंदाज में मुझसे बात करी। देखिए अंदाज तो मैंने तो कोई गलत बात पूछी नहीं आपसे, मैं खाली आपसे इतना पूछ रहा हूँ। अरे आपकी तो बात मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जिन साहब से मेरी बात हुई थी मुझे जरूरत। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसा कि अशरफ अली थानवी, कासिम नानोती, रशीद अहमद गंगोई पर कुफ्र का फतवा है, तो आप मानते हैं या नहीं मानते? क्या यही तरीका है जो हम जो बात करते हैं और उसमें क्या क्या कलिमात और किस ढंग से बात करते हैं? देखिए यही तरीका अहले सुन्नत का, हम अहले सुन्नत भी कहते हैं मसले के। तो आप इतना कन्फर्म कर दीजिए, हम आपको सरा को भी बिठा लेंगे। अरे ये क्यों भूल जाते हैं? अरे ये क्यों भूल जाते? जनाब सुनिए, जनाब देखिए, हमारे जो सुनिए, रिफायत भाई ने मुझसे क्या कहा है कि ये हमारे आलिम है। अरे सुनिए, आपसे कोई बहस नहीं कर रहा है। सुनिए तो सही, नहीं कर रहा है। नहीं मैं बहस की नीयत से नहीं। रिफायत भाई ने मुझसे कहा है, सुनिए तो सही, उन्होंने ही कहा था। हजरत बात सुनेंगे, हजरत बात सुनेंगे। रिफायत भाई ने मुझसे कहा है समीर भाई वो हमारे आलिम है अहले सुन्नत के। मैंने कहा ठीक है, मेरे को बस 1-2 बात कंफर्म करनी है, वो बस वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे कि हुस्नुल हरमैन में 4 उलमा पर, उलमा देवबंद पर आज आपसे कहा, सुनिए मेरी पूरी बात तो सुनिए, मेरी पूरी बात तो सुनिए। कल एक नंबर दिया था और बात हजरत, तो मैं क्या, हजरत पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात तो सुनिए हजरत। मसला के आला हजरत या अहले सुन्नत हमारे ऐसे गुस्सा करने से नहीं, गुस्सा कोई नहीं कर रहा है। अगर किसी ने कहा मैं मुरीद नहीं हूँ या फलां से नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब मेरी एक बात तो सुन लीजिए आपकी हजरत,
बढ़ा रहे हैं, हमारी जमात इससे इन अखलाक से बढ़ रही है या घट रही है? अच्छा सुनिए, अखलाक से पढ़ा लिखा अच्छा तबका वो करीब हो रहा है या दूर जा रहा है? वो छोड़ दीजिए, मैं क्या पूछ रहा हूँ, 4 उलमा पर जो कुफ्र का फतवा है, आप उसको हक मानते हैं या नहीं मानते हैं? अपने ग्रुप, अपनी लाइन और अपने ग्रुप के ही लोग हैं ना साहब, जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं किस का नाम लूँ? मैं क्या पूछ रहा हूँ, करने का कोई तरीका है? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ हजरत, मेरी बात सुन रहे हैं आप? ग्रुप में उनकी बात तो सुन ले कम से कम, मेरी बात सुनेंगे आप? 1 मिनट दे दीजिए। मैं माजरत, बस अब मैं माजरत ही चाहूंगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ मुझे महसूस जनाब, फिर मैं यही सुनिए जरा, मैं भी वही समझूंगा जो कल बदगुमानी से सुनिए तो सही। कहा तो वो लफ्ज वापस लौटता है। अभी मेरा तारुफ कुछ बात करने के लिए मुझे मौका ही नहीं दिया कल इन साहब ने जिनसे बात हुई, और बस वो अपने ही ख्यालात में मुझे क्या क्या कह गए और सब। तो मैं भाई मैंने गलती और भूल कर लिया आपसे बात करके, शायद दोबारा गलती नहीं करूंगा, गलती नहीं करूंगा। हेलो, मेरी बात माफ करेंगे। हेलो, आप मेरी बात काट दिया। मैंने कहा था आपसे, मैंने क्या कहा था? बात ही नहीं सुन रहे हो। कहा था ना, हाँ मैंने आपसे पहले बता दिया समीर भाई, ये पक्का मुनाफिक छुपा हुआ ये। हाँ जानते हो कैसे मैंने पहचान लिया उसको, जो है मेरी जो है बात कैसे बिल्कुल कंफर्म हो गई, पत्थर की लकीर हो गई। जब देखे उसने कहा मोइनुद्दीन अजमेरी को आला हजरत ने काफी नहीं कहा है, आला हजरत के पर उन्होंने मोइनुद्दीन अजमेरी ने फतवा लगाया। हमने कहा इतनी गहरी बात अभी तक अहले सुन्नत को कोई नहीं कर सकता। हाँ बस मैंने अब रिफायत भाई, रिफायत जो है उसको समझ बैठे कि ये अहले सुन्नत का है, इसको छोटी बातें करके और बोली बातें करके उसको जो है मुगालते में डाल दिया कि जो है ये अहले सुन्नत का है। अब आपने कुछ सुना? हाँ, वो सुनने को तैयार नहीं है, बोल रहा है उसामुल हरमैन मैंने पढ़ी ही नहीं। अब बोल रहा कैसे आला हज़रत ने फतवे लगाए। ऐसा आलिम है नहीं, तो ऐसा आलिम है नहीं अहले सुन्नत का जो ये कहे कि उसामुल हरमैन मैंने पढ़ी नहीं। अगर मौक़िफ़ पूछा था मैंने, मैंने कहा मौक़िफ़ क्या है, तो बोला मैंने पढ़ा ही नहीं। अरे भाई पढ़ा तो हम भी नहीं है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यही है कि वो हक है। हाँ, उसमें जो फतवे है कुफ्र के इनके ऊपर वो हक है, बरहक है।